تو پھر انسان کو صبر آتا ہے کہ مجھے تو اس آزمائش سے نہیں گزارا گیا. تو اس طرح کی تسلی رسول اللہ کو بھی چاہیے تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کی 13 سالہ مکی دور کی تکالیف اور دوسری طرف 950 سال نوح علیہ السلام کی تکالیف، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی ڈھارس کے لیے نوح علیہ السلام کا ذکر کرے گا تو نبی علیہ السلام کو تو اپنی تکلیف کچھ نظر ہی نہیں آئیں گی اس کے مقابلے میں، کیونکہ ان کا سپین کتنا زیادہ تھا. حضور کو تو پھر بھی اتنے زیادہ جانسار ساتھی مل گئے. نوح علیہ السلام کو 950 سال میں صرف 78 بندے ملے ہیں. اور کتنا بڑا غم کہ اپنا بیٹا بھی کافر، ایک بیوی بھی کافرہ مری، اور آنکھوں کے سامنے وہ پانی میں غرق بھی ہوئی. وہ یہاں پہ آ بھی جائے گا. میں تو کبھی اس منظر کو سوچتا ہوں نا تو انسان تکلیف میں پڑ جاتا ہے. یہ صرف بیان کرنا، سن لینا، پڑھ لینا یہ بڑا آسان ہے. میں نے جب تک یونس علیہ السلام سے متعلق وہ فلم نہیں دیکھی تھی نا تو مجھے کبھی آئیڈیا نہیں ہوا تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں گزارنا اس کا مطلب کیا ہے. ہاں ہوا تو معجزانہ طور پہ، ورنہ مچھلی کے پیٹ میں تو چند منٹوں میں انسان ختم ہو جاتا ہے. اتنا تذاب ہے کہ وہ تو گھل جائے گا، اس کی تو ہڈیاں بھی مشکل سے ملیں گی. وہ معجزانہ طور پر اندھیروں کے اندر سمندری طوفان کا آنا، پھر سمندر میں ان کو پھینکا جانا، کیا غوطہ لگا. صرف فلم میں انہوں نے گوروں نے فلمایا ہے یونس علیہ السلام کے اوپر، جو جونا کے اوپر فلم بنائی ہے، وہ دیکھ کے انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا تکلیف ہوگی. مچھلی کے پیٹ میں اکیلے گپ اندھیرے میں بیٹھ کے، اور 1 منٹ کے لیے نہیں، 1 گھنٹے کے لیے نہیں، 3 دن اور 3 رات، 3 دن اور 3 رات تک آپ کو ایک کمرے میں گپ اندھیرے کے اندر رکھا جائے نا، جہاں آپ کے لیے کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں، کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں، اے سی بھی نہیں لگا ہوا، ہاں تعفن بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہاں تو پھر بھی آپ کو امید ہے کہ 3 دن بعد نکال لیا جائے گا. جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو انہیں کوئی پتا نہیں تھا کہ اب میری قبر ہی بننی ہے یہ، یا میں نے بچنا بھی ہے. وہ تو اللہ نے فیصلہ کیا نا. تو جس طرح انسان آخری وقت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو انہوں نے بھی کہا بس ٹھیک ہے میرا آخری وقت آ گیا، میں اللہ اللہ کروں، اللہ مجھے معاف تو کر دے. ٹھیک ہے، باقی تو آج کے بھی اس دور کے اندر اگر مچھلی کے پیٹ میں کوئی چلا جائے کوئی اسے نکال نہیں سکتا. وہ تو سمندر کی گہرائیوں میں نکالتے نکالتے ہی بندہ مر جائے گا. یعنی وہ بس اندر جاتے ہی سمجھ لیں کہ اس کا کام ہو گیا. تھوڑا سا تذاب انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے، تو وہ ویل مچھلی کا آپ کو پتا دل جو ہے نا، آلموسٹ کوئی آپ اگر اسے ریکٹینگولر شیپ میں لے لیں تو 12 فٹ بائی 12 فٹ کا اگر آپ ایک لے لیں، لمبائی چوڑائی اور اونچائی، اتنا تو اس کا صرف دل ہے. ہاں جی، یہ پورا اتنا حصے میں، اور میدے اس کے 3-4 میدے ہیں. وہ کتنے بڑے ہیں، اور ہر ایک میں تذاب کتنی مقدار میں، کوئی سویپ جتنا تذاب نہیں ہے. تھوڑا سا تذاب بھی انسان پہ ڈال دیں تو اس کی جلد نہیں بچتی ہے، اور تذاب کے اگر ڈرم میں کسی کو ڈال دیا جائے تو اس کا تو کچھ نہیں بچے گا. تو وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھے ہوئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں سے بچایا. اس زمانے میں بھی کوئی امیجن نہیں کر سکتا جی اس تکلیف کو، سوچ بھی نہیں سکتا، حالانکہ اتنی فیسلٹیز اویلیبل ہیں اس کے باوجود. تو یونس علیہ السلام کو کوئی فیسلٹی بھی نہیں تھی، گپ اندھیرا، تعفن، اور زندگی کی بھی کوئی رمق نہیں. کوئی واٹس ایپ میسج بھی نہیں بھیج سکتے. آج بھی کوئی ہو تو وہ بھی نہیں بھیج سکتا، اور اگر کوئی بھیج بھی لے تو آپ کس طریقے سے وہ مچھلی ڈھونڈیں گے. وہ تو سمندر کی گہرائیوں میں چلی جائے تو آپ دوست بھی خاص گہرائی تک جا سکتی، اس کے آگے آپ کیا لے کے جائیں گے. یہ تو آج کے دور میں بھی آلموسٹ امپاسبل ہے، اس زمانے میں تو آپ چھوڑ دیں. تو اس تکلیف کا اندازہ کوئی شخص لگا سکتا ہے. تو وہ جب میں نے فلم دیکھی نا
تو مجھے آئیڈیا ہوا, میں نے کہا یار ہم تو بڑا لائٹ لے رہے تھے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہم تو معجزے کے طور پہ سے لیتے ہیں, لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھا, میں نے کہا یار یہ تو کوئی امیجن نہیں کر سکتا. لوگ یہاں پہ انبیاء کرام کے مراتب کی بات کرتے ہیں تو ان مرتبوں میں ان تکلیف کو کیوں بھول جاتے ہیں جن سے ان پیغمبروں کو گزرنا پڑا ہے, سوچ بھی نہیں سکتے آپ. تو وہ فلم میرے خیال ہے ہالی ووڈ نہیں بنائی ہے, بڑی اچھی فلم بنی ہے, یوٹیوب پہ بھی اس کی کمزور کوالٹی والی اویلیبل ہے, ویسے ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے. میں نے جو پچھلی قرآن کلاسز کے اندر سورہ یونس کے اندر یونس علیہ السلام کا واقعہ پورا بیان کیا, تو وہ میں نے پھر ہمارے جو ہدایہ پورٹر والے بھائی ہیں انہیں میں نے وہ ویڈیو بھجوا دی ہے. میں نے کہا آپ جیسے ہی آپ کو ٹائم اسپیئر ہوتا ہے نا تو وہ اس فلم کے سین جوڑ کے نا وہ آپ اس کو بنائے تاکہ لوگوں کو ذرا اس چیز کا احساس ہو. احساس اس کے بغیر نہیں ہوتا جب تک ویڈیو کی شکل میں سامنے نہ آئے. واللہ جب تک میں نے وہ ایران کی وہ فلم نہیں تھی دیکھی تھی نا سیدہ مریم کے اوپر, تو میں سیدہ مریم کو بڑا لائٹ لے رہا تھا. قرآن میں آتا ہے نا کہ مریم جو ہے وہ اس نے اپنے عزت اور عفت کی حفاظت کی اور ہم نے اس میں روح پھونک دی, اور عیسیٰ ابن مریم اور مریم کو ہم نے جہان والوں کے لیے نشانی بنایا. اور سورہ مریم میں اور سورہ آل عمران میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی والدہ جو حضرت عمران علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے ان کی بیوی تھی, انہوں نے ایک نظر مان لی کہ اللہ جو بھی بچہ میرے ہاں ہوگا نا تو میں اسے ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفیشیل تھا, چونکہ خانقاہی نظام ایک چل رہا تھا تو وہ اللہ کی خانقاہ تھی, وہ کوئی مزارات نہیں تھے. یروشلم ہیکل سلیمانی ٹیمپل آف سلیمان, اس کی خدمت کے لیے لوگ جو ہے نا وہ وقف کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو کہ وہاں پر آنے والے لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے, پانی پلا دیں گے. جس طرح آج ہمارے حاجی حضرات جب مکہ مدینہ جاتے ہیں تو یہاں سے بھی تو وہ بندے بھرتی ہوئے ہیں نا, وہ 4 مہینے کے لیے سعودی حکومت انہیں پیمنٹ کے اوپر وہاں لے جاتی ہے تو وہی خدمت کرتے ہیں نا وہاں پہ. 4000 کے قریب پاکستانی تو جاتا ہے, ہر سال جاتا ہے. اس کے علاوہ جو پرماننٹ جو ملازمین ہیں وہ الگ سے ہیں مسجد نبوی کے اور بیت اللہ کے. تو ظاہر ہے اتنا بڑا سسٹم بغیر یعنی ہیلپرز کے تو نہیں چل سکتا. تو اس زمانے میں بھی ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وہ اپنے بچوں کو وقف کرتے تھے, وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے. اس کی ایک فارم نبی علیہ السلام کے ہمارے زمانے میں بھی تھی. اصحاب صفہ 155 صحابہ تھے جو مسجد میں ہی رہتے تھے, نبی علیہ السلام کی تربیت کرتے تھے. تو ایک خانقاہ تو نبی علیہ السلام کی بھی مسجد نبوی والی تھی نا, تو وہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے تھے, ان کی پرورش ہوتی تھی, تربیت ہوتی تھی. اور مزے کی بات وہاں تربیت کرنے والے مولوی نہیں ہوتے تھے, اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے تھے. اس کو ذرا آپ امیجن کریں, حضرت زکریا علیہ السلام وہاں کے چیف پریسٹ تھے, ٹھیک ہے نا. یہ تو مولوی جو ہے نا یہ تو ان کے سامنے تو آپ بچے اپنے داخل بھی نہیں کروا سکتے, ڈر ہی لگا رہتا ہے. ہاں, اور وقت کا پیغمبر جب جو ہے وہ سب سے بڑا کاہن اور استاد اور عالم درویش, چلے صوفی بھی آپ کہہ لیں قرآن و سنت کے دائرے کے اندر وہ ہو اور وہ بچوں کی تربیت کرے جسے اللہ کی وحی کی تائید حاصل ہو, تو ظاہر ہے پھر بچے وہاں سے اس خانقاہ سے جو نکلیں گے تو وہ پھر آپ سوچ سکتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں جو قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعا آئی ہے نا, وہ یہی آئی ہے کہ اے اللہ میں اپنے بعد باقی لوگوں سے ڈرتا ہوں, مجھے اس خانقاہ کو آگے چلانے کے لیے اپنا ایک وارث چاہیے جو اولاد یعقوب کا, بنی اسرائیل کا وارث ہو. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے, اور وہ بھی پیغمبر اس خانقاہ کو آگے چلانے کے لیے جو اللہ کے لیے خالصتاً توحید کے لیے بنائی گئی تھی. اور وہاں پر اب وہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے منت تو مان لی, عمران علیہ السلام تو فوت ہو گئے. پیچھے جب وہ بچہ ہوا تو وہ بچی تھی, تو والدہ کافی یعنی اس حوالے سے دکھی ہوئی کہ میں نے تو وقف کرنا تھا ہیکل سلیمانی کے لیے, اور آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی عورت وقف ہوئی ہو. وہاں پہ صرف مرد جاتے تھے, نیچرل بھی ہے, ظاہر ہے سیکس ڈسپلن ہے ایک اسلام میں اور یہ سارے معاملات ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کوئی اور تھا کہ یہ بیسیکلی عیسیٰ ابن مریم
کسی ایسی ماں کی اولاد ہوں گے کہ جس کی تربیت بھی ایک پیغمبر نے کی ہوئی ہو. اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہوگا جو ہم نے تجھے لڑکی عطا کی ہے. اور وہ دیکھیں پھر ان کے خالو لگتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام, اور ایج ڈفرنس تو بہت زیادہ تھا. خالو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ بالکل کوئی قریب قریب معاملہ تھا, وہ تو انہیں دادا کہہ کے بلاتی تھی, سینئر تھے وہ. تو انہوں نے ان کی تربیت کی, لیکن ظاہر ہے اس پھر ہیکل سلیمانی میں ان کے لیے کمرہ علیحدہ بنانا پڑا. قرآن میں بھی ذکر ہے کہ مشرقی کنارے میں ان کے لیے, کیونکہ باقی تو مرد تھے سارے, بچے تھے, یہ ایک بچی تھی, اور بچی کیا 9-10 سال کی بچی چھوٹی سی, اور وہاں وہ پانی بھرتی ہے, جو لوگ وہاں زیارت پہ آتے ہیں ان کی خدمت کرتی ہے, پھر ہیکل سلیمانی کی وہ صفائی کرتی ہے, چھوٹی سی بچی. یقین کریں وہ جو انہوں نے فلم میں فلمایا ہے نا, وہ انسان کے آنسو نہیں رکتے اتنی چھوٹی سی بچی کو خدمت میں دیکھتے ہوئے. تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ یار یہ تو ہم ہر دفعہ پڑھ کے گزر جاتے تھے کہ بچی وقف کر دی. میری بھی اپنی 2 بچیاں ہیں, چھوٹی سی بچی انسان پرماننٹلی وقف کر دے, پھر ماں مرتے دم تک ملی نہیں ہے, چھپ چھپ کے ضرور دیکھتی رہی ہے. ملی اس لیے نہیں کہیں بچی دوبارہ سے ظاہر ماؤں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں تو وہ اس اپنے منصب سے نہ ہٹ جائے. آپ اس ماں کی تکلیف کا اندازہ کریں, وہ ماں اسی تکلیف میں فوت ہوئی ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بچی کو 16 سال کی عمر میں بغیر خاوند کے معجزانہ طور پہ ایک بیٹا عطا کیا, عیسیٰ ابن مریم, وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. تو وہ انسان, وہ پھر آخر پہ انہوں نے فلم اس پہ ہی کنکلوڈ کیا ہے, جب وہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے آتی ہیں تو وہ تمام کاہن اور پریسٹ جو ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے, جنہوں نے حضرت زکریا کو قتل کرنے کی سازش کی, مریم سے جالس ہوتے تھے اور مریم کو وہ بدکار عورت کہتے تھے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ سارا کچھ کرتے تھے. ان ساروں کی وہاں چیخیں نکل گئیں اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے کہ ایک بچہ جو ہے وہ شیرخوار بچہ ماں کی گود میں کلام کر رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے, مجھے پیغمبر بنایا ہے, اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. اب یہ سارا منظر جب آپ کے سامنے وہ انہوں نے وہاں پہ فلمایا, آپ کو وہاں پہنچا دیا جی. تو انسان جب تک یہ چیزیں دیکھتا نہیں ہے نا, تو انسان کو یہ واقعات تو بس ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں. یہ نوح علیہ السلام کے اوپر بھی فلم بنائی ہوئی ہے انہوں نے, ایک نوحہ نام کی, اس میں کچھ یعنی وہ ایک بے حیائی والا ایلیمنٹ بھی ہے, لیکن باقی جو کشتی انہوں نے بنائی ہے, جس طرح وہ جانور سوار کرتے ہیں, تو جس طریقے سے وہ کشتی چلتی ہے, تو یہ فلمز جو ہے نا ایک ذریعہ ہے بہرحال اس ماڈرن دور میں ایک دعوت پہنچانے کا. میری مرضی سے نہیں بنی ہے, اگر میری مرضی ہوتی تو میں نہ بنواتا, لیکن چونکہ اب بن چکی ہوئی ہیں تو جو لوگ اس لیول کے اوپر کوئی اپنی تھاٹس کو لے کے جانا چاہتے ہیں, ایمان کے اس لیول پہ جانا چاہتے ہیں, خصوصاً وہ لوگ کہ جو روزانہ کوئی نہ کوئی ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ کی فلم دیکھتے ہیں, تو سرکار ہم انہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھیں, آپ عمر سیریز بھی دیکھیں, جونا فلم بھی دیکھیں, اور مریم مقدس بھی دیکھیں, تو آپ کو اندازہ ہو کہ یار یہ تو بات کرنا آسان ہے. یہ بالکل ایک سمپل آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات پڑھنے میں, لیکن جب آپ اپنے اوپر کیفیت وہ طاری کرتے ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس سے گزر کے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مرتبہ عطا کرتا ہے. یہ چھوڑ دیں, حسین ابن علی نے جو کربلا میں تکلیف کاٹی ہے, وہ پڑھنا, سننا اور وہاں پر ہونا یا اسے دیکھنا, یا آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. انسان اپنی اولاد کی تھوڑی سی تکلیف نہیں دیکھ سکتا, اور اپنی پوری اولاد کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھے, پھر ایک ایک کی لاش کو اٹھا کے بھی لائے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے جناب. آپ کے بچے کو چھوٹا سا زخم ہو جائے نا, ٹھیک ہے, اور وہ رو رہا ہو, تو انسان یہ تکلیف نہیں دیکھ سکتا. اور لاش اٹھانا, اور لاش بھی قتل کیے ہوئے بچے کی اٹھانا, ان امیجنیبل ہے. تو یہ بڑے مراتب پہ جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کو وہ ساری تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی اس طرح کی آزمائش میں نہ ڈالے, اور اگر اس نے یہ طے کر لیا کہ ایسا اس نے کرنا ہے تو اس پہ ثابت قدم رہے.